حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، قریب تشریف لائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور سچا وعدہ قریب آ گیا تو جبھی تو اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا اور وہ ہو مومن تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، بے قدری نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کے نیک اعمال کو لکھ رہا ہے۔ اور جو قوم اپنی نافرمانیوں کے سبب ہلاک ہو گئی ہے وہ دوبارہ نہیں آئیں گی۔ اور یاجوج ماجوج جو ابھی بند ہے، جب دروازہ وہ کھول دیا جائے گا وہ سب پھر آئیں گے، بحران مچائے گا وہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ آج کی آیت میں ہے، اللہ فرماتا ہے واقترب الوعد الحق، اور سچا وعدہ قریب آ گیا۔ سچا وعدہ قریب آنے کا مطلب ہے کہ قیامت ہو کے رہے گی، قیامت برپا ہو کے رہے گا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور سچا وعدہ قریب آ گیا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جبھی تو اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے منکرین مشرکین، تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا، اور اس وقت وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، قد كنا فی غفلۃ من ھذا، کہ ہم اس سے غفلت میں تھے، اس دن کے بارے میں ہم غفلت میں تھے، ہم سوچ رہے تھے ایسے ہی کہا جا رہا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس دن کون کہیں گے؟ یہ منکرین کہیں گے کہ ہم غفلت میں تھے، بل كنا ظالمین، بلکہ ہم لوگ تو ظالم تھے۔ یہ اس دن خود اقرار کریں گے کہ بلکہ ہم لوگ کیا تھے؟ ظالم تھے، ہم غفلت میں تھے۔ اب یہاں بہت ہی پیاری بات بتائی ہے کہ مسلمانوں کے لیے، کہ اس آیت میں کفار کا جو حال بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہوں گے کہ ہم غفلت میں کیوں تھے، نیکیاں کیوں نہیں کی، برائیوں سے کیوں نہیں بچے۔ لیکن مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ہر عقل مند انسان کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے تمام لوگوں کو اپنی رحمت، انعام اور اس کے حقداروں کے بارے میں بشارت اور خبر دی ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتا دی کہ جو نیک اعمال کرے گا اس کو کیا ملے گا، قرآن نے بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اپنے حبیب کے ذریعے یہ ساری چیزیں بتا دی ہے کہ کیا کس کا حق کیا ہے۔ اور وہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ، گرفت، عذاب، موت کی سختیوں اور قیامت، جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بتا دیا کہ جہنم میں کیا ہے، موت کے وقت کتنی سختی ہوتی ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ دونوں چیزیں بتا دی، جو اچھے کام کریں گے اس کو کیا ملے گا، جو برے کام کریں گے اس کو کیا ملے گا، دونوں چیزیں بتا دی گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو انسان غفلت سے کام لے رہے ہیں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، تو قیامت کے دن وہ لاکھ ہیلے بہانے کر لے اور کتنے ہی عذر جو ہے پیش کر لے، اس کا کوئی ہیلا، کوئی عذر جو ہے نہیں مانا جائے گا۔ تو ہم بھی غور کریں کہ ہمیں ساری چیزیں آج ہو سکتا ہے غیر مسلم یہ بتا دے کہ ہم تو قرآن ہم تک پہنچا ہی نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تک تو قرآن پہنچا ہے، ہم تک تو نبی کے فرمودات پہنچے ہیں، ہم کیا عذر پیش کریں گے؟ ہمیں بھی یہ آیت ہمارے لیے بھی درس ہدایت ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟
ہمارے پاس کیا عذر ہوگا؟ کیا ہم نے نہیں سنا کہ ہمیں برائیوں سے بچنا ہے؟ کیا ہم نے نہیں سنا کہ ہمیں جو ہے نیک کام کرنا ہے؟ پھر بھی اگر ہم غفلت کی زندگی گزارے تو ہمارے پاس عذر کیا ہوگا؟ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس تمہارے مال طلب کرنے اور تم میں عزت و مرتبہ چاہنے نہیں آیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے پاس تمہارا مال تم سے عزت چاہنے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور مجھ پر ایک عظیم کتاب نازل فرمائی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ثواب کی خوشخبری دینے والا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا بنوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا۔ آگے فرمایا، تو میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ حضور نے پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کر دی۔ اب اگر تم اسے قبول کرو جس سے میں تمہارے پاس لایا ہوں، تو وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ایک حصہ ہے۔ اگر حضور کے فرمودات پر عمل کر لیے تو ہمارے لیے حصہ ہوگا آخرت میں بھی دنیا میں بھی، اور اگر تم اسے رد کرو تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے صبر کروں گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اگر تم میرا انکار کرو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی کس لیے؟ پیغام پہنچانے کے لیے۔ قرآن کس لیے ہے؟ پیغام پہنچانے کے لیے۔ لیکن وہی بات آ رہی ہے، قرآن تھا، قرآن کا نزول مقصد کچھ اور تھا اور آج وہ کچھ اور گیا ہے یا نہیں؟ قرآن اللہ رب العزت نے کیوں نازل کیا؟ اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے، درس حاصل کرنے کے لیے۔ آج کون قرآن سے درس حاصل کر رہا ہے؟ ہاں، وہ کوئی گھر بنائے تو قرآن خوانی ہوگی، موت میت ہو جائے تو قرآن خوانی ہوگی، ہے نا، گھر میں برکتی ہو جائے قرآن خوانی ہوگی۔ اچھی بات ہے، اس سے ہونا چاہیے، لیکن قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنا ہے۔ اس لیے آج بہت ساری ایسی باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں، بہت ساری ایسی باتیں قرآن کے اندر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کے اندر ہے، اور کوئی بیان کیا جائے تو یہ قرآن میں ہو سکتا ہے، حالانکہ قرآن کے اندر ابھی جمعے میں بیان سنا آپ نے، قرآن کے اندر اس کو وہ جھوٹا تو نہیں سکتے، لیکن ہم نے سنا ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں، اور ہم ہمارے سامنے بیان کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن درس جو ہے ہماری ہدایت کے لیے اترا تھا، لیکن آج ہم نے اس کو کچھ اور معاملہ بنا دیا ہے۔ تو ایک بزرگ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جنازے کے پیچھے میت پر بڑی شفقت کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے جسے بھی انتقال کر جاتا، لوگ کہتے ہیں یہ بڑے اچھے تھے، بڑی پریشانیاں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی، اس طریقے سے اس کو اوپر کیا کر رہے تھے، جنازے کے پیچھے جو لوگ تھے نا وہ شفقت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، اگر تم اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، اس بزرگ نے لوگوں سے کہا کہ تم اگر اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، یعنی میت سے زیادہ اپنے اوپر رحم کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اپنے اوپر رحم کھاؤ، کیونکہ جس کا جنازہ تم لے کر جا رہے ہو وہ فوت ہو گیا، وہ انتقال ہو گیا، وہ 3 ہولناکیوں، ملک الموت کو دیکھنے، موت کی سختی اور مرنے کے خوف سے نجات پا گیا۔ یہ جو انتقال کر گیا ہے وہ 3 جو بڑے بڑے مرحلے آتے ہیں بڑے خطرناک، ان 3 مرحلوں سے گزر گیا ہے، اور ابھی ہم وہ مرحلے سے نہیں گزرے، وہ آنے والا ہے۔ تو اس سے زیادہ رحم کس کے اوپر کرنا؟ اپنے اوپر کرنا ہے۔ اب وہ 3 کون سے مرحلے ہیں؟ ایک ملک الموت کو دیکھنا، جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں بڑی خطرناک شکل میں آتے ہیں، اگر گناہ گار ہے شخص تو بڑی خطرناک شکل میں آتے ہیں، ان کی آنکھیں بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے دیگ ہوتے ہیں، ایسی ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، بڑی خطرناک صورت میں آتے ہیں۔ ایک تو ملک الموت کو اس کی شکل دیکھ کے آدمی گھبرا جائے گا، تو اس بزرگ نے فرمایا ایک مرحلہ تو ان کا یہ گزر گیا کہ اس نے اس کو دیکھ لیا۔ دوسرا، موت کی سختی، موت کے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے آپ بارہا سنے ہیں، 100 تلوار کی ضرب میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا وہ اس مرحلے سے بھی گزر گیا۔ تیسرا مرحلہ، مرنے کے خوف، جب انسان مرنے کا وقت ان کا آتا ہے، نزا کا وقت نا، اس وقت بہت ہی خوف و ہراست سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں جب انسان کی روح نکلتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بس صرف ادھر ادھر آنکھیں پھیرتے ہیں، اور وہ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا طاقتور پہلوان کیوں نہ ہو جائے، اس وقت کیا ہوتا ہے، اشارے سے کلام کر رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ 3 بڑی خطرناک چیزیں، تو اس بزرگ نے فرمایا 3 مرحلے یہ گزر گئے ہیں،
یہ تو پاس ہو گئے اب آنے والے تم ہو، تو اس کے بجائے اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنے اوپر جو ہے شفقت کرو۔ تو اس آیت کا جو مفہوم نکلتا ہے، تو آیت اتری تھی ان کے بارے میں، لیکن ہمارے لیے بھی یہ آیت درس ہدایت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور سچا وعدہ قریب آ گیا، اور جبھی تو اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم لوگ ظالم تھے۔ آگے کیا ہے، اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم او تم لہا واردون، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہے، تم اس میں جانے والے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا تو کہ تم جو اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے ہو تم بھی جاؤ گے، اور جس کی عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ معبود بھی اور عبادت کرنے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور آگے فرمایا او تم لہا واردون، وہ کیا ہوں گے، حسب و جہنم، وہ کیا جہنم کے ایندھن ہوں گے، جس کی پوجا کی جا رہی ہے وہ کیا ہوں گے، جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ او تم لہا واردون، اور فرمایا اور وہ ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اس میں اس جہنم کے اندر، یعنی جن کی عبادت کر رہے تھے اللہ کے علاوہ وہ بھی، اور جس نے عبادت کی وہ دونوں جو ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یاد رہے مشرکین بت عذاب پانے کے لیے جہنم میں نہ جائیں گے۔ مشرکین جس کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی، وہ ان کا کیا قصور، ان پتھروں کا، ان پیڑوں کا کیا قصور، تو وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ بت پتھر وغیرہ، وہ عذاب پانے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ ان مشرکوں کو عذاب دینے کے لیے جائیں گے، کیونکہ ان کی پوجا کرنے میں قصور تو مشرکوں کا ہے نہ کہ ان بتوں کا۔ جس طریقے سے جہنم کے اندر اللہ کے فرشتے بھی ہیں نا عذاب دینے کے لیے، تو اسی طریقے سے یہ پتھر، یہ لکڑیاں، جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ، یہ جائیں گے اس کو کیا کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے۔ لیکن ہاں یہ جو کچھ انبیاء کرام ہیں جن کو جسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بنا لیا، تو یہ جو انبیاء کرام ہیں یہ اس سے مستثنیٰ ہے، یہ نہیں جائیں گے، کیونکہ آگے کی آیت میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو جس سے اللہ نے وعدہ بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے وہ جو ہے جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ جو پتھر، لکڑیاں، چاند، سورج، یہ اس سے مراد ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ یہ جو اللہ جس کے بارے یہ جو جس کی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ جہنم میں جائیں گے، یہ پتھر نہیں، مورتیاں جو بھی ہے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ معبود ہوتا، خدا ہوتا، تو جہنم میں کیوں جاتا، یہ جہنم میں نہیں جائے۔ اگر یہ خدا ہوتا تو جہنم میں نہیں جاتے، تو یہ خدا نہیں ہے اس لیے یہ جہنم میں جائیں گے۔ کون؟ یہ جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے کیا کہتے ہیں، فرمایا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، جہنم میں ان کی گدھے جیسی آوازیں ہوں گی اور اس میں وہ جو ہے کچھ نہ سنیں گے۔ جب جہنم میں جائے گا تو ایسی آوازیں نکالیں گے جس طریقے سے گدھا آوازیں نکالتا ہے، اس طریقے سے وہاں آوازیں چیخ پکار ہوگی۔ اور فرمایا وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اس میں کچھ نہ سنیں گے، اتنی چیخ و پکار یہ ہوگی کہ مطلب ہر طرف سے چیخ و پکار ہی ہوگی، سب چیخیں گی، تو وہاں پہ کچھ سنا نہیں جائے گا، ان کی سنی نہیں جائے گی۔ یہاں پہ ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جس کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، وہ آگ کے تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے، آگ کے صندوقوں میں بند کر دیے جائیں گے۔ وہ تابوت دوسرے تابوتوں میں، ایک تابوت کو پھر دوسرے تابوت میں بند کر دیا جائے گا، پھر وہ تابوت اور تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے، اور ان تابوتوں میں آگ کی میخیں لگا دی جائیں گی، آگ کی کنجیاں، تالا چابی جو ہے نا آگ کا ہی ہوگا، تابوت کے اندر تابوت، تابوت کے اندر تابوت، اس طریقے سے اس میں جو ہے آگ کی میخیں ہوں گی، لگا دی جائیں گی، تو وہ کچھ نہ سنیں گے اور نہ کوئی ان میں کسی کو دیکھے گا، یعنی سب کا الگ الگ ہوگا۔ وہ سوچے گا صرف مجھے ہی عذاب ہو رہا ہے، کسی اور کو نہیں ہو رہا ہوگا، حالانکہ جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ نہیں گیا سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ تو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا، یہ بات آپ پہلے بھی سمجھ کر چکے ہیں، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اس کے لیے تو خیر ہے کہ جھٹائی پٹائی ہونے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا، اور اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے نہیں گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔
یہ بات آپ پہلے بھی سماعت کر چکے ہیں کہ ہم ٹوپی کرتا پاجامہ پہن لیتے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہو کر ہی کہ جائیں گے. حالانکہ اگر کوئی ایمان پر خاتمے کا جو ہے اللہ سے دعا نہیں کر رہا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور اس کے بارے میں ڈرتا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ بھی ڈرے. یعنی جو خاتمے کے بارے میں ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کس حال میں میرا موت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے گا. اور جو نیڈر ہو گیا ہے نا، اس کے لیے برا خاتمہ ہونے کا ڈر ہے. تو اسی لیے ہمارے بزرگان دین خاتمہ ایمان پر ہونے کی دعائیں مانگا کرتے تھے. ہمارا کتنی مرتبہ دعا مانگتے ہیں. قرآن میں اللہ نے چوتھے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم لوگ مرنا مت مگر مسلمان ہو کر کے. یعنی جب اس دنیا سے جاؤ تو ایمان کے ساتھ جانا. اگر ایمان کے ساتھ گئے تو خیر ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ نہیں گئے، کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، ایسی بولیاں ہیں، انسان بول دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا بول دیا. ایک قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دینے سے انسان کافر ہو جائے گا. نماز کا انکار کر دینے سے کافر ہو جائے گا، دین سے خارج ہو جائے گا. بہت ساری ایسی بات ہے، صرف یہی نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ دین سے خارج ہو گیا، اور وہ تو سوچ رہا ہے میں مسلمان ہوں. تو اس لیے ہمارے بزرگان دین تو نکاح بھی تجدید کیا کہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا کرتے تھے کہ کہیں ہم سے جو ہے ایسا کوئی الفاظ ہمارے منہ سے نہ نکل گیا ہوں اور ہم ایمان سے خارج نہ ہو گیا ہوں. وہ نکاح کو دہرایا کرتے تھے. کلمہ تو پڑھتے ہی تھے، توبہ تو استغفار تو کیا ہی کرتے تھے، نکاح بھی دہرایا کرتے تھے کہ کہیں ہم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو کہ ہم دین سے خارج نہ ہو.